بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلامک ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سیکھ رہے تھے قرآن عربی کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ضمائر متصلہ۔ ضمائر متصلہ یعنی مل کر آنے والی ضمیریں، الفاظ کے ساتھ جڑ کر آنے والی ضمیریں۔ اتصال، متصلہ اتصال سے نکلا ہے۔ اتصال کہتے ہیں جڑنے کو، جیسے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ چیز اس کے ساتھ متصل ہے یعنی جڑا ہوا ہے۔ تو ضمائر متصلہ وہ ضمائر جو الفاظ کے ساتھ جڑ کر آئے، الگ ہو کر نہ آئے۔ اس کے برخلاف جو پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا ضمائر منفصلہ کا، اس میں جو پروناؤن ہیں وہ الفاظ سے الگ ہو کر آتے ہیں، اپنی الگ حیثیت کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن ضمائر متصلہ جو ہمارا آج کا سبق ہے، اس میں ضمائر الفاظ کے ساتھ جڑ کر آئیں گے۔ تو اس کتاب میں پروناؤن کو دو حصوں میں، دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ پروناؤن، وہ ضمیر جو الفاظ کے ساتھ جڑ کر آئیں گے یعنی ضمائر متصلہ، جو کہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور وہ ضمائر جو الفاظ سے الگ ہو کر آئیں گے، ضمائر منفصلہ، جو کہ ہمارا پہلا سبق تھا۔ تو ضمائر متصلہ آج ہمارا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پچھلا جو ہمارا سبق ہے ضمیر منفصل کا، اس کا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ ضمیر منفصل، الگ آنے والی ضمیریں۔ ضمیر منفصل میں ہم نے پڑھی ہے مذکر کی ضمیریں۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ غائب تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ تین ضمیریں۔ انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد۔ حاضر کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ تین ضمیریں یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے۔ انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ دو ضمیریں یعنی فرسٹ پرسن کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا سبق ہم نے پڑھا تھا ناؤن کی قسموں کا۔ ناؤن جب سنگل ہو اور سبق میں ہم نے ناؤن کو پروناؤن کے ساتھ ملا کر پڑھا تھا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جب ناؤن واحد ہوگا تو پروناؤن بھی واحد ہوگا، اور ناؤن جمع ہوگا تو پروناؤن بھی جمع ہوگا، ناؤن تثنیہ ہوگا تو پروناؤن بھی تثنیہ ہوگا۔ جیسے ہوا مسلمن وہ ایک مسلمان ہیں، ہما مسلمانی وہ دو مسلمان ہیں، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں۔ انت مسلمن آپ ایک مسلمان ہو، انتما مسلمانی آپ دو مسلمان ہو، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہو۔ انا مسلمن میں ایک مسلمان ہوں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے پچھلے اسباق کا اعادہ تھا۔ ابھی اس کے بعد ہم اپنے سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق تھا ضمیر متصل یعنی مل کر آنے والی ضمیریں۔ اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا: غائب، حاضر، متکلم۔ غائب تھرڈ پرسن، حاضر سیکنڈ پرسن، متکلم فرسٹ پرسن۔ تو غائب کی بھی تین ضمیریں ہیں اور حاضر کی بھی تین ضمیریں ہیں، متکلم کی دو ضمیریں ہیں۔ غائب کی تین ضمیریں: ہو اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا۔ حاضر کی تین ضمیریں: کا آپ ایک مرد کا، کما آپ دونوں مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا۔ اس طرح متکلم فرسٹ پرسن کی دو ضمیریں: یہ میرا، نہ ہمارا۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کو یعنی تھوڑا الگ سا لگ رہا ہوگا، تو ہم اس پر ابھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا اور ان کو کیوں لے کے آیا جاتا ہے۔ ضمیر متصل جو ہے وہ ہمیشہ الفاظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے، اکیلا کبھی بھی نہیں آتا۔ جب وہ الفاظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو اس میں اضافت کا قاعدہ چلتا ہے۔ تو اضافت کا قاعدہ کیا ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اضافت کا قاعدہ سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اضافت ہے کیا چیز۔ اضافت ایک لفظ کی اضافت دوسرے لفظ کی طرف کی جاتی ہے، جیسے یہ دوسرے زبانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اضافت کا قاعدہ۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ زید کی گاڑی، زید کی گاڑی۔ اب یہاں پہ دو لفظ ہے، ایک زید ہے
اور ایک گاڑی ہے، دو لفظ ہے، ان دونوں کو جوڑا گیا ہے کی کے ذریعے، زید کی گاڑی۔ اب جو گاڑی ہے اس کی نسبت، اس کی اضافت کی گئی ہے زید کی طرف۔ تو ہم یعنی گاڑی کے بارے میں، گاڑی کے مالک کے بارے میں اگر بات کرنا چاہیں گے، یہ گاڑی کس کی ہے، تو اگر ہم پوچھیں گے یہ گاڑی کس کی ہے تو آگے سے جواب ہوگا یہ زید کی گاڑی ہے۔ تو یہ جو زید کی گاڑی ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں تو ہم اس کو کا کی کے لگا کے استعمال کر دیتے ہیں، مثلا یہ زید کی گاڑی ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ خالد کا گھر ہے، تو اس طرح ہم کا کی کے لگا کے اس جملے کو استعمال کر دیتے ہیں، اور انگلش میں آف لگا کے ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن عربی میں ہم اسے کیسے استعمال کریں گے؟ اگر یہ جملہ کسی چیز کی نسبت ہم کسی بندے کی طرف یا کسی دوسری چیز کی طرف کرنا چاہیں گے تو ہم وہ کس طرح کریں گے؟ وہ ہم اضافت کے قاعدے کے ذریعے کریں گے، اضافت کے قاعدے کے ذریعے کریں گے۔ اضافت ہے دو لفظوں کو ملانا، پہلا لفظ اس میں جو ہوگا اسے ہم مضاف کہیں گے، دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہیں گے، یہ عربی میں ہوگا۔ پہلے لفظ کو ہم مضاف کہیں گے، دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہیں گے۔ اردو میں اس کی علامت کا کی کے ہے اور را ری رے ہے۔ چونکہ ضمیر متصل کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے، جب وہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس میں اضافت کا قاعدہ چلے گا، تو اسی لیے ہمارے لیے اضافت کا قاعدہ جاننا ضروری ہے۔ تو اضافت کا قاعدہ واضح ہو جائے اس کے لیے کچھ مثالیں دی گئی ہے، جیسے ربہ، ربہ میں پہلا لفظ مضاف ہے، دوسرا ہو لفظ ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ ربہ اس کا رب، اردو میں ہم کہیں گے اس کا رب۔ تو جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اردو میں اس کی علامت کا کی کے را ری رے ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ربہ کا ترجمہ اس کا رب سے کیا گیا ہے، جس میں کا علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو کتابہ اس کی کتاب، یہاں کی استعمال ہوا ہے، کتاب مضاف، ہو مضاف الیہ۔ رسولہ، رسول مضاف، ہو مضاف الیہ، رسولہ اس کے رسول یا اس کا رسول۔ ربی، رب مضاف، یہ مضاف الیہ، میرا رب، را استعمال ہوا ہے یہاں۔ کتابنا، کتاب مضاف، نا مضاف الیہ، ہماری کتاب۔ رسولنا، رسول مضاف، نا مضاف الیہ، رسولنا ہمارا رسول یا ہمارے رسول۔ اب ضمیر متصل جو ہے اس کو ہم کسی لفظ کے ساتھ مل کر پڑھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر متصل ہمیشہ دوسرے الفاظ کے ساتھ الفاظ سے مل کر آتی ہے، جیسے ربہ اس کا رب، ربہما ان دو کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربک آپ کا رب، ربکما آپ دو کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رب جو لفظ ہے اس کے ساتھ ضمائر کو لگایا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، رب ہو، رب ہما، رب ہم، رب کا، رب کما، رب کم، رب بی، رب پنا۔ تو یہاں پہ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ نا، یہ ضمائر ہے، ان کو آپ کسی بھی اسم کے ساتھ لگائیں گے تو اس کا ترجمہ آپ اضافت کا کریں گے۔ اضافت کا ترجمہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا، یعنی مثلا اگر ہم رب کے جگہ میں لگا دیتے ہیں کتاب، اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دو کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابکا آپ کی کتاب، کتابکما آپ دو کا کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ تو یہ ضمیر متصل جو ہے یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس میں اضافت کا قاعدہ چلے گا۔ تو اضافت کا قاعدہ ہے کیا اور اس کی علامت اردو میں کیا ہے وہ ہم جان چکے ہیں۔ اب اضافت کا جو قاعدہ ہے اس کا عربی میں ایک علامت یہ ہے کہ جو عربی میں مضاف الیہ بنے گا اس کے آخر میں زیر آئے گا، یا تو ایک زیر آئے گا یا دو زیر، جسے ہم عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ یا تو ایک کسرہ آئے گا یا کسرہ تنوین کے شکل میں آئے گا۔
اب یہاں قاعدے کو دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ اضافت دو لفظوں کو ملانا ہوتا ہے، پہلا لفظ مضاف، دوسرا لفظ مضاف الیہ، اردو میں علامت کا، کی، کے، را، ری، رے۔ تو جو مضاف الیہ ہے وہ ضمیر پروناؤن بھی آتا ہے، وہ اسم بھی آتا ہے۔ جیسے یہاں ربہ ہے تو یہاں ضمیر مضاف الیہ بنا ہے ربہ، دوسرا لفظ ہو ہے اسی لیے ہم اسے مضاف الیہ کہیں گے، لیکن اس ہو کے جگہ میں آپ اسم بھی لا سکتے ہیں، مثلا ربہ، رب زیدن، زید کا رب، رب زیدن و عمر، زید اور عمر کا رب۔ تو اسی طرح رب کے ساتھ، اسم کے ساتھ آپ کسی دوسرے اسم کو بھی جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو اضافت ہے اس میں جو مضاف الیہ بنتا ہے وہ مضاف الیہ ضمیر بھی پروناؤن بھی ہو سکتا ہے اور ناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ پروناؤن ہوگا تو اس کی علامت عربی میں نظر نہیں آئے گی ہمیں، لیکن جب وہ ناؤن کے ساتھ ہوگا تو اس کے یعنی اس لفظ کے نیچے زیر ہوگا، یا تو ایک کسرہ ہوگا یا تنوین کے شکل میں ہوگا۔ یہاں 3 مثالیں آپ لوگوں کو مزید نظر آئیں گی جو اس ضمیر متصل اسم کے ساتھ آنے کی صورت میں ہیں، جیسے دینہ، دینہما، دینہم، دینکا، دینکما، دینکم، دینی، دیننا۔ دینہ اس کا دین، دینہما ان دو کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینکا تمہارا دین، دینکما تم دو کا دین، دینکم تم سب کا دین، دینی میرا دین، دیننا ہم سب کا دین۔ اسی طرح رسولہ اس کا رسول، اور کتابہ اس کی کتاب۔ ضمیر متصل کیا ہے اور اس سے متعلق جو قاعدہ ہے مضاف اضافت کا قاعدہ وہ کیا ہے اور اس کی علامت کیا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم جو سبق ہم نے پڑھا ہے یعنی ضمیر متصل، اس کی تھوڑی مشق کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن کریم میں وہ کس طرح استعمال ہوا ہے۔ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ الحق من ربہم۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہو استعمال ہوا ہے انہ میں، تو انہ میں جو ہو ہے یہ ضمیر متصل ہے اور یہ ایک لفظ کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، وہ انہ ہے۔ اسی طرح یہاں ربہم، ہم جو ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے، یہ بھی ایک اسم کے ساتھ جڑ کر آیا ہے جو کہ رب ہے، ربہم، رب اسم ہے، ہم ضمیر ہے، ضمیر متصل۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اس کے بعد ہے ہما، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دو کا گناہ زیادہ ہے ان دو کے نفع سے۔ وَإِثْمُهُمَا، ہما جو ہے یہ ضمیر متصل ہے اور یہ جڑ کر آیا ہے ایک لفظ کے ساتھ جو کہ اسم ہے۔ اکبر من نفعہما، یہ بھی ایک ضمیر متصل ہے، ہما یہ جڑ کر آیا ہے نفع کے ساتھ۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں جو ضمیر ہم نے پڑھی تھی وہ ہما پڑھی تھی، جبکہ یہاں پہ ہما ہے، اور اسی طرح من ربہم میں ہم نے جو ضمیر پڑھی تھی وہ ہم پڑھی تھی، جبکہ یہاں پہ ہم ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسماء کے اوپر، جب اسماء میں حروف جارہ داخل ہوتے ہیں تو اسماء کو وہ کسرہ دے دیتے ہیں، جر دے دیتے ہیں۔ جیسے نفعن ہے تو اس میں اگر حروف جر من داخل ہوگا وہ نفعن کی جگہ نفعین ہو جائے گا، من نفعی ہو جائے گا نفع کی جگہ میں۔ یہ قاعدہ ہے، ہم آگے جا کے پڑھیں گے، یہ قاعدہ ہمارے آج کا بحث نہیں ہے، لیکن اس قاعدے کی وجہ سے جو لفظ ہوتا ہے اس کا اعراب تبدیل ہو جاتا ہے، آخر میں جو اس کی حرکت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب ضمیر متصل کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے پھر اس لفظ کے آخر کا اعراب تبدیل ہوتا ہے تو ضمیر متصل کی جو اپنی حرکات ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑی بہت چینجنگ آ جاتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ بولنے میں آسانی ہو، پڑھنے میں آسانی ہو۔ مثلاً آپ دیکھیں نفعن، نفعہما یہ اصل لفظ ہے، نفعہما ان دو کا نفع،
اب من داخل ہونے کے بعد یہ نفعی ہو گیا، اور اگر ہم ہما کو اپنی جگہ میں رکھیں تو آپ خود ہی پڑھ کے دیکھیں، من نفعی ہما، یہ کتنا مشکل ہو جائے گا لفظ کے لیے۔ تو اسی لیے ہما کی جگہ ہا کے اوپر پیش تھی پہلے، تو اب ہا کے پیش کو ہٹا کے اس کے نیچے کسرہ دے دیا ہے۔ اس چینجنگ سے، اس تبدیلی سے کوئی گرامرلی نقصان نہیں ہوتا، معنی کے اعتبار سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ بولنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہم ولا خوف علیہم، اور نہ خوف ہوگا ان پر۔ تو علیہم، ہم یہ اصل میں ہم ہے، ضمیر متصل ہے، اعلیٰ بھی حروف جر میں سے ہے، تو اس وجہ سے علیہم پڑھنا یہ زبان میں بوجھ ہوتا، مشکل ہوتا، تو اسی لیے علیہم ہم پڑھا گیا ہے، لیکن اس کا معنی وہی ہوگا ان پر، علیہم ان پر، ولا خوف علیہم ان پر، علیہم ہم ضمیر متصل ہے۔ کا انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، تو کا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے۔ یہ دکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لفظ کے ساتھ جڑ کر نہیں آیا، لیکن حقیقت میں یہ لفظ کے ساتھ جڑ کر آیا ہے۔ کما، ما نہا کما ربکما، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نہا کما استعمال ہوا ہے لفظ کے ساتھ، اور اسی طرح کما استعمال ہوا ہے لفظ کے ساتھ، تو یہ ضمیر متصل ہے جو لفظ کے ساتھ جڑ کر آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے نہیں روکا آپ دو کو، آپ دو کے رب نے۔ اس کے بعد ہے کم، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، فَأَحْيَاكُمْ، کم جو ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے یہ لفظ کے ساتھ جڑ کر نہیں آیا، لیکن یہ لفظ کے ساتھ جڑ کر آیا ہے۔ ثم یمیتکم، کم یہ ضمیر متصل ہے کم، اور یہ دکھنے میں بھی لگ رہا ہے کہ یہ لفظ کے ساتھ جڑ کر آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے پھر زندہ کیا اس نے تم کو، پھر موت دے گا وہ تم کو۔ اس کے بعد ہے یہ اذکروا نعمتی، نعمتی نعمتن نعمت کو کہتے ہیں، اور یہ میری نعمت، نعمتی میری نعمت، جو یہ ہے یہ ضمیر متصل ہے، یہ نعمت لفظ کے ساتھ جڑ کر آیا ہے۔ اس کے بعد ہے نا، ربنا تقبل منا، تو اس میں ربنا جو ہے رب اسم ہے، نا یہ ضمیر متصل ہے، ربنا ہمارے رب، تقبل قبول کیجئے، منا ہم سے۔ من نا جو ہے اس میں جو نا ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے جو کہ لفظ کے ساتھ جوڑ کر آیا ہے، اور وہ لفظ ہے من، یہ اصل میں ہے من نا، تو جو دو نون جمع ہو گئے تو ان دو نون کو ایک نون میں تبدیل کر کے ان کے اوپر تشدید دے دیا گیا ہے۔ انا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرمائیں ہم سے۔ تو یہ قرآن کریم سے کچھ مثالیں تھی جن کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ پائے کہ ضمیر متصل کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہم روزمرہ دعائیں پڑھتے ہیں اس میں کس طرح ہوا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے، اللہم اے اللہ، افتح کھول دے، لی میرے لیے، تو اس میں لی جو ہے یہ ایک لام ہے اور ایک یا ہے، اور لام اور یا مل کے یہ لی بن گیا ہے، تو یہ جو ہے اس میں یہ ضمیر متصل ہے جو کہ لام کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، اس کا ترجمہ ہو جائے گا میرے لیے، یہ بھی ضمیر متصل ہے۔ ابواب رحمتک، رحمتک میں کاف جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جو کہ رحمتن کے ساتھ مل کر آیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا اپنی رحمت کے، رحمتک اپنی رحمت کے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لی کو بالکل الگ الگ لکھا ہے، لام کو الگ لکھا اور یہ کو الگ لکھا، پھر جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو لی بن جاتا ہے۔ اسی طرح رحمتن اور کاف کو الگ الگ لکھا، پھر ان کو ملا کے لکھا تو رحمتکا بن گیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری دعا ہے مسجد سے نکلتے وقت کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اے اللہ بے شک میں، انی اسألک سوال کرتا ہوں تجھ سے، من
سے فضلک تیرے فضل کا۔ تو اس دعا میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ضمائر متصلہ استعمال ہوا ہے، جو کہ آپ کو یہاں بالکل الگ الگ کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ انی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان اور ان دونوں کو الگ الگ دکھایا گیا ہے، اور اسی طرح اسألک میں اسألو اس کو الگ اور کا اور اس کو الگ دکھایا گیا ہے۔ فضلک اسی طرح اس کو بھی الگ الگ کر کے دکھایا گیا ہے، اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ اس میں ضمیر کون سا ہے اور ضمیر کے ساتھ مل کر آنے والا لفظ کون سا ہے۔ انی میں انا ایک لفظ ہے جس کے ساتھ یہ جڑ کے آیا، اسألک میں اسألو ایک لفظ ہے اس کے ساتھ کا جڑ کے آیا، فضلک اس میں فضل ایک لفظ ہے جس کے ساتھ کاف ضمیر متصل جڑ کر آیا ہے۔ الحمدللہ آپ نے اس سبق میں 8 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن شریف میں ہزاروں مرتبہ آئے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیتوں میں تلاش کر کے پوری گردان پڑھیں اور متعلقہ لفظ کا صحیح معنی صحیح اشارے کے ساتھ بتائیں۔ قرآن شریف میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہی مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔